یوں ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی تھی کہ یا اللہ، بڑی سختی کا عالم تھا مکے میں اس زمانے میں جب دعا مانگی تھی. ایک ایک فرد آیا کرتا تھا، اسلام لاتا تھا، تو جسے ہم کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر بلند ہو جایا کرتا تھا. اس جماعت کی طرف سے یہ ہوتا تھا ایک فرد کے ادھر آنے سے. لیکن افراد کیسے تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے. وہ تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. یہ کیا چیز تھی ان کے اندر کے نبی دعا مانگ رہا ہے کہ ان میں سے ایک مجھے دے دے. اب جو وہ ادھر آیا ہے تو پھر عمر آ گیا. ابو جہل جی تھی اس کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی. یہاں آنے کے بعد یہ پھر کیا بات تھی کہ وہی ابن خطاب، وہی عمر جو ابو جہل اور عمر دونوں ایک سطح پہ تھے اس دور میں قبل الاسلام، اور ان کے اندر کتنے کیوں نہ ہوں، لیکن کفار کی صف میں تو ایک سطح پہ دونوں تھے. تو کیا چیز تھی کہ جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا؟ ابو جہل کفر کی موت مرا. کیا چیز تھی یہ؟ وہ جو پروگرام تھا نبوت کا، عمر اس میں سے گزرا تھا، ابو جہل اس میں سے نہیں گزرا تھا. یہ اس پروگرام میں سے جب تک نہیں گزرتا کوئی ابن الخطاب فاروق اعظم نہیں بن سکتا. تو ہم ہیں کہ وہ اس پروگرام کا کوئی نام ہی تھے نہیں، وہ جنہوں تھے کہنے پتہ ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. پہلی جماعت کے لیے بھی مدرسہ نہیں، اور جن مناصب کے لیے ایم اے کی ڈگریاں چاہیے درخواستیں ان کے لیے بھیجتے چلے جا رہے ہیں. درخواستیں نہیں بھیجتے، لڑ رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں آپس میں، دھکم پیل ہو رہی ہے. وہ ہے بھی ڈگری تمہارے ہاتھ میں. یہ ہے عزیزان من وہ طریق، اور یہی وجہ ہے. اور یہ جو ان میں آنے والے ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جوہر انسانیت پہلے ان کے اندر ہوتے ہیں. یوں ہی ہر ایک نہیں اس کے اندر آ جاتا. چاہنے والا بھی اچھا چاہیے. حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں آ کے تم کتنے بڑے آدمی ہو گئے؟ کہنے لگے ہم اسلام سے پہلے بھی بڑے تھے، معیار ذرا مختلف تھا. بس ادھر آنے کے بعد اقدار بدلتی ہیں، جوہر تو اندر موجود ہوتا ہے. موجود ہی تھا تو دعا مانگے. نبی دعا مانگ کے لے رہا ہے. سب اللہ اکبر، یہ سعادت اللہ اکبر اٹھنے کی جائے ہے. نبی دعا مانگ کے لے رہا ہے. اور کس طرح پھر اس دعا کے معیار کے اوپر یہ پورے اترے گی. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. کہا یہ ہے تصادمات، تزاحمات جن میں سے مومن گزرتے ہیں. یہ ہے زلزلہ انگیز صعوبتیں جن کو وہ برداشت کرتے ہیں. ان میں وہ پورے اترتے ہیں اس امتحان کے اندر جا کے، اور پھر وہ فتح ہوتی ہے جو یہاں کے بھی دروازے کھلتے ہیں وہاں کے بھی دروازے کھلتے ہیں. یہ صورت نہیں ہے تو نہ یہاں کا دروازہ کھلتا ہے نہ وہاں کا دروازہ کھلتا ہے. مومنین کی تو یہ کیفیت تھی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وہاں یہ تھا کہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ مولا کریم وہ مدد جس کا وعدہ کیا ہوا ہے یقین تو ہمیں ہے اس کی، وہ کب آئے گی. کہا ایک دوسری طرف یہ منافق تھے جن کے دلوں میں روگ تھا. دیکھو یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ قرآن کیسے لاتا ہے. یہ آج 1400 سال کے بعد پہلی دفعہ سائیکالوجی کا ایک سائنس بنی ہے یا علم آیا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ یہ انسان کے اندر کی نفسیاتی کیفیت ہے جو اس کی باہر کی زندگی کو متعین کرتی ہے. قرآن اسے فی قلوبہم مرض کہتا ہے. سائیکولوجیکل کیس کہتے ہیں ان کو، بیمار کہتے ہیں ان کو یہ سائیکالوجی والے. آج قرآن 1400 سال پہلے یہ مرض بتا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی
ان کے اوپر یہ جھٹکا آیا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ وقت کب آئے گا جب تیری مدد آئے گی. شبہ نہیں گزرا. یہ وہ تھے ما وعدنا اللہ و رسولہ الا غرورا. کہا وہ ہمارے ساتھ جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے جو وعدے دیے جا رہے تھے سب فریب ہی فریب تھا, دھوکے میں رکھا ہمیں. یہ یہاں پہنچ گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. کہا انہی کے اندر یہ لوگ تھے کہ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اندر یہ لوگ تھے, اس کے اندر یہ جو مجاہدین تھے ان میں یہ وسوسہ انگیزیاں پھیلا رہے تھے. یہاں یہ یثرب کا لفظ جو ہے قرآن میں یہاں آیا ہے مدینے کے لیے. یہ اسلام سے پہلے اس کا یہی نام تھا. اے اہل یثرب, مدینے والو, تم یہاں ٹھہر نہیں سکو گے. یہ اندر وسوسہ انگیزیاں پھیلا رہے ہیں. لوٹ چلو. یا جو باہر سے قبیلے آئے ہوئے تھے مدد دینے کے لیے ان میں یہ خیال پھیلا رہے تھے لوٹ چلو, مقام نہیں تمہارے لیے, یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم نے, پھر دوہرا دوں, بڑی اہم چیز ہے نا, کہ سارا قرآن ختم کرنے کے بعد آخری صورت, آخری اس کے الفاظ کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے, اس کے اوپر تم کاربند رہو گے تو یہ نتائج برآمد رہیں گے, لیکن ہم تمہیں محتاط کرنا چاہتے ہیں ایک چیز سے, بڑی احتیاط برتنا. کن سے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کتنا کچھ کہہ کے خدا کس چیز سے احتیاط برتنا؟ من وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ جو وسوسہ اندازی کرنے والے ہیں نا, کان میں کچھ پھونک کے پیچھے لوٹ جانے والے, کہا بس ان سے بچنا. وسپرنگ کمپین اس دور میں جن کو کہتے ہیں, سب سے خطرناک حربہ ہوتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ چنگاری یہ ٹوٹی کہاں سے تھی اور آگ سارے شہر میں لگ جاتی ہے شام تک. اندازہ لائیے, پورے قرآن کے بعد آخری چیز جس سے کہا احتیاط برتنا وہ یہ چیز تھی. یہ وہاں انہوں نے شروع کیا کہ چلو وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً. اور بعض تو ایسے آ گئے جنہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ صاحب ہمیں اجازت دے دیجیے میدان جنگ سے واپس جانے کی. کیوں؟ کہنے لگا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ, یہ عورتن کے معنی تو وہ جسے کہتے ہیں نا کھلے پڑے ہیں, ننگے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. یعنی وہاں کوئی گھر کے اندر ایسے مرد نہیں جو حفاظت کر سکیں ان کی. کھلے پڑے ہیں ہمارے گھر, اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں. وما ہی بعورتن, قرآن نہیں کہتا, بالکل غلط کہتے ہیں. یہ وہاں یہ صورت نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے یہ خود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ لشکر والے مومنین تھے جو جنگ لڑ رہے تھے, انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ پیچھے گھر جو ہے ان کو وہ کھلے چھوڑ دیں, غیر محفوظ چھوڑ دیں کہ دشمن آئے تو لوٹ کے لے جائیں. انہوں نے حفاظت کا سامان کیا ہوا تھا. کہا یہ بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں ان یریدون الا فرارا, یہ جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہیں. اور جنگ سے فرار جو ہے عزیزان من, اس کے لیے جو قرآن کریم نے تاکید کی ہے وہ بدر کے میدان میں وہ 312 جو کہا جاتا ہے, تمام کے تمام وہ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہوئی ہیں, مومن حقہ جنہیں قرآن کہہ رہا ہے, وہ ساتھ راہ ہو چکے ہوئے ہیں. ساتھ این اس وقت یہ وہی نازل ہوتی ہے قرآن کی روح سے. قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ ایک بات سن لو کہ آج کے دن تم میں سے کوئی شخص جو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا وہ پیچھے لوٹا اور جہنم میں سیدھا جا گرے گا. صحابہ کبار کی جماعت کھڑی ہے, اس جماعت کے قابل اعتماد اور قیمتی ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کر کے
آگے ایک طرف نکل کے ایک دعا مانگی تھی، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، بڑے قیمتی جوہر بھی ہیں ہمارے تاریخ میں. کہا ہے کہ نہایت الہا اور عجز میں اور ماہویت کے عالم میں حضور نے دعا ایسے مانگی تھی کہ وہ حضور کی چادر شانوں سے گرتی چلی جا رہی تھی، آپ کو جذب کے اندر اتنا بھی ہوش نہیں تھا. دعا یہ تھی کہ یا اللہ، اس آسمان کے نیچے جتنے ایسے لوگ ہیں جو تیرے نام پہ جانے دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں نے انہیں اکٹھا کر کے اس میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، اس کے بعد کوئی اور باقی نہیں ہے. دعا یہ تھی کہ یا اللہ، اگر آج یہ لوگ یہاں ختم ہو گئے، انہیں شکست ہو گئی، تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، ہمارا کیا بگڑے گا؟ عزیزان من فکرہ ہے کہ یا اللہ، تو نے نبوت مجھ میں ختم کی ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. یہ جماعت کھڑی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر وہ جماعت نہ رہتی تو عزیزان مان ہمارا تو آج نام بھی عبداللہ کبھی نہ ہوتا، ہم تو رام داس ہی ہوتے. یہ جماعت کھڑی ہے اور اس وقت وہی آ رہی ہے کہ یاد رکھو، تم میں سے آج اگر کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹ سے کھا کے بھاگ جائے گا تو بھاگا اور سیدھا جہنم میں جا گرے گا. یہ تھا فرار. جنت میں جانے کے مستحق ہم بنے پھرتے. حضور کی شفاعت پر حق ہے. شفاعت کے تو معنی ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، سفارش کرنا نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے. یہ ہے وہ لوگ ان یریدون الا فرارا ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا. تم سے تو اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ گھر ہمارے خالی پڑے ہوئے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ اگر تمہارے خلاف کوئی لشکر امڈ آئے اور ان کو موقع ملے تو ان کے ساتھ جا ملے اور تمہارے خلاف اس سے بھی زیادہ شدت سے جنگ کرے. یہ ان کی کیفیت ہے. عزیزان مان یہ لوگ بھی شامل تھے. تو کم صبر آزما مراحل نہیں تھے اس جماعت کے سامنے. وہ کھلا ہوا دشمن قریش یا یہ جو آئے تھے عذاب وہی نہیں تھے، یہ جو تھے دشمن. عرب میں بھی ایسے تھے، ابھی قبائل کے اندر بھی، اور مدینے کے اندر یہ یہودی. انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کچھ کیا ہمارے خلاف. نکالنا پڑا پہلے مدینے سے، خیبر بھیجنا پڑا، وہاں باز نہیں آئے، جزیرۃ العرب سے ہی نکالنا پڑا ان لوگوں کو. یہ تو ایسی اس قسم کے یہ خبیث انسان ہیں. پہلے دن سے اسلام کے بدترین دشمن. منافقت ان کی فطرت کے اندر داخل ہوئی ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. یہ وہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ ہم میدان جنگ میں تمہارے ساتھ جائیں گے اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. تمہارے ساتھ وعدہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ معاہدہ یہ کیا تھا انہوں نے. تو ہم تو پوچھیں گے کہ اس معاہدے کا کیا ہوا پھر. خدا کا پوچھنا تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ. کہا کہ یہ فرار یہاں سے تو تم بھاگ سکتے ہو، ٹھیک ہے، موت سے ڈر کے ہی یہاں سے بھاگتے ہو نا. تو بتاؤ یہ یقین دہانی کرا سکتے ہو کہ تم کو کبھی موت نہیں آئے گی. واہ، یا تم کبھی کسی اور جگہ قتل نہیں کیے جاؤ گے. یہ ہے یقین تمہارا؟ پھر تو کچھ بات بھی ہوئی موت سے بچ کے چلے جانے کی، موت سے بچے ہی رہو گے. ہے یہ بات؟ کیا عجیب دلیل ہے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. بھاگ جاؤ گے یہاں سے، جو مفاد کچھ ان کے ساتھ مل کے حاصل کرنا چاہو گے. چند دنوں کی بات ہے ساری. وہ ان حالات میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چند دنوں کی بات ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً
ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ نظام خداوندی قائم ہونے والا ہے کہ جس نظام کی کیفیت ہوگی کہ جو اس کا ساتھ دینے والا ہے اسے ہی یہ خوشحالیاں اور فارغ البانیاں نصیب ہوں گی، جس نے اس کی مخالفت کی ہوئی ہے اس کے حصے میں ذلت اور پستی آئے گی، اور وہ پھر دیکھے گا کہ اس نظام کے سوا دنیا میں ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ جہاں جو صرف اللہ اپنی طرف جو نسبت کرتا ہے نا کہ اللہ کے سوا تمہیں کہیں حفاظت نہیں ملے گی، اللہ یہ دے گا، قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ یہ واضح ہے کہ یہ وہ نظام خداوندی ہے جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں متشکل ہوا تھا، یہ چیزیں وہ کرتا ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا، کہا یہ لوگ خود ہی بھاگنا نہیں چاہتے، دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں، روکتے ہیں ان کو کہ ان کا ساتھ نہ دینا، مارے جاؤ گے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعینهم كالذي يغشى عليه من الموت، کہتا کیفیت ان کی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو یوں دیکھتے ہیں تمہاری طرف کہ جیسے موت کے تصور سے یا موت سامنے آ گئی اور ان پہ کپ کپی چھا گئی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، جب وہ خوف ڈر نہیں رہتا تو منافقت کی یہ کیفیت ہے کہ تمہارے ہاں کے یہ جو ساتھی تھے ان کے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں کہ صاحب یہ بھاگ گیا تھا، یہ کہتا تھا، کہتے شرم نہیں آتی ان کو۔ منافق تو کرتا ہی ہے کہ نہیں صاحب میں تو بالکل پکے پاؤں وہاں کھڑا ہوا تھا، آپ کو پتا نہیں ہے یہ جن کا آپ کے ساتھی میں نے پھر دیا نا جو اس وقت ساتھ ہیں آپ کے، یہ تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے، یعنی کہ یہ اس وقت یہ کچھ کہیں۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، بات یہ ہے وہ دیکھا لم یؤمنوا، ٹھیک ہے ان میں سے یہودیوں کو تو چھوڑ دیجئے، اور جو تھے قبائل وغیرہ والے ان کے متعلق تو یہ چیز تھی نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، در حقیقت ایمان لائے نہیں ہیں۔ آگے ایک سورت آتی ہے سورہ تحریم ہے غالباً، اس میں کہا گیا ہے یہ جو بادیہ نشین صحرا نشین بدو تھے، اعراب جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس طرح سے اسلام کی شوکت اور اس مملکت کی حشمت کو دیکھ کے آ گئے تھے، ان کے زمرے میں تو داخل ہو گئے۔ قرآن نے ان سے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کریں۔ سوچیے عزیزان نے ابھی مومن نہ کہا کریں، کہا یہ کریں کہ ہم نے اس مملکت کی شان و شوکت کو دیکھا، ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم نے کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں اترا، تو مومن تو اس رجسٹر میں نام لکھ لینے سے بھی نہیں ہوتا۔ لَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ تو اتنی کٹھالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ تو پھر بھی کچھ بہارات شان و شوکت دیکھ کے ظاہر ہی صحیح اس فہرست کے اندر نام لکھایا تھا، ہم تو ان میں بھی شامل نہیں ہیں عزیزان من، کہ جائے کہ اگلا درجہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم تو انٹرنس کا امتحان بھی نہیں پاس کر سکے، وہ پہلے اس کو انٹرنس کہتے تھے، یہ اب جو پتہ نہیں انٹرمیڈیٹ 10ویں کا امتحان جڑا ہوتا تھی، وہ اصل میں تعلیم گاہ میں داخلے کے لیے انٹرنس ہوتا تھا، تعلیم اس کے بعد شروع ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ابھی انٹرنس میں آئے ہیں،
ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کریں، کہا نہ کریں. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں اترا. ان کے متعلق کہا لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالهم، یہ ایمان لائے نہیں تھے، اسی لیے ان کا جتنا کچھ کیا کرایا تھا وہ بھی رائے گاں گیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہا یہ جائے گا کہ بھئی کچھ کیا کرایا ہے وہ رائے گاں کیوں گیا؟ وہ کہنا سیدھی سی بات ہے. کمپلسری سبجیکٹ میں جو لڑکا فیل ہو جاتا ہے، آپشنل سبجیکٹ کے نمبر جو ہیں اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں لیتا. میدان جنگ سے بھاگا ہوا اور اس کے بعد اپنی نمازوں کا ثواب مانگ رہا ہے. نہیں، میں نے کچھ غلطی مثال دی. نمازوں والا تو میدان جنگ میں جاتا ہی نہیں ہے، بھاگنا اس نے کیوں ہے؟ وہ کہنے نہیں جی اسی تو نہیں لڑتے میدان جنگ، تو کبھی بھی نہیں لٹے، اسی آئی تک نہیں لٹے. جی ہاں جی، ارے گئے ہو وہاں، وہ ہجرت کے زمانے میں یہ مشہور تھا نا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے لیڈر نام کیا میں لینا ہے، وہ بھیجتے تھے لوگوں کو دارا دار کابل، سلام دو ہم مسافروں کا کہ ہم تو کابل کو جا رہے ہیں. وہ بھوکے ادھر آؤں گے سن انہوں وال جاندے سن پہ. یہاں جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ صاحب یہ اگر اتنی ہی بڑی ثواب کا کام ہے، جنت ملنے کا کام ہے، تو آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ہم ریکروٹنگ آفیسر ہیں. ساری عمر ریکروٹنگ افسر ہے، دنیا نو بھیج کے حلال کرواتا، تباہی کرا دی صاحب اس قوم کی. یہ جو جذباتی قسم کے ہمارے لیڈر تھے. میں کہہ یہ رہا تھا ہاں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ جو کچھ کیا کرایا ہے وہ رائے گاں کیسے جایا کرتا ہے. جذباتی قوم کچھ کم نہیں کرتی، کام کرنا جسے کہتے ہیں. مذہب پرست قوم بھی کچھ کم مشقتیں نہیں اٹھاتے. جون جولائی کے مہینے، مئی جون کے مہینے بھر کے روزے کو دیکھ لو، جو مزدور جو رکھتے ہیں، حج کو دیکھ لیجئے کتنا کچھ کرتے ہیں. اس سردی کے زمانے میں صبح وہ جو اذان اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھٹھرتے ہوئے مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ کم مشقتیں نہیں. فرق تو اتنا ہی ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں رہ گئی رسم اذان، روح دلالی نہ رہی. یہ چیزیں تو ٹھیک ایسے ہی ہیں، ایسی ہی ہوں گی، ان کا قائم رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے اندر وہ روح نہیں رہی ہے. اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو. رائے گاں یوں جاتے ہیں ہمارے، وہ روح اگر پیدا ہو جائے تو 15-20 لاکھ ہر سال عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اسرائیل کی چڑیا جتنی مملکت کے خلاف جو کچھ وہ دعائیں کرتے اگر ان کے اندر وہ روح کہیں بیدار ہو جائے عزیزان من، 15-20 لاکھ کی ضرورت کیا ہے، 15-20 ہی کافی ہوتے ہیں اس کے لیے. روح بلالی یاسبون العذاب لم یذبوا وَإِن يَأْتِ الْعَذَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. کہنے لگا ان کی یہ کیفیت ہے، باہر صحرا نشینوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ سناؤ یار وہ مسلمانوں کی جو فوج تھی کیا ہوا، شکست کھا گئی یا فتح ہوئی ہے؟ شکست کھا گئی تو وہ کہتے تھے کہ دیکھا ہم نے پہلے کہا تھا نا نہ جانا، مارے جاؤ گے. فتح ہوتی ہے تو ان سے آگے کہتے ہیں کہ صاحب ہم ہی تو تھے جو ان لوگوں کو باہر سے بھیجتے تھے ریکروٹ کر کر کے تمہاری مدد کرنے کے لیے، چھٹ پیسے ساڈے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ اشیاء علی الخیر، مال غنیمت میں حصہ بٹانے کے لیے تو آگے آگے آئیں گے یہ، اور کہا جائے گا کہ گئے کیوں نہیں تھے تو کہیں گے ہم ریکروٹنگ آفیسر تھے، ہم تو بھیج رہے تھے ان کو. قرآن کہتا ہے. اور اس مارکے میں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ اس قدر زلزلہ انگیز قیامت خیز یہ تصادم تھا کہ بنیادیں تک ہل گئیں اس زلزلے کے اندر، دلوں کے اندر اس قسم کے خیالات کی باز میں آ گئے. مومن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو کھڑے تھے ان میں بھی یہ چیز آئی کہ متى نصر اللہ. اور اس تمام ہجوم کے اندر تاریخ کہتی ہے
ایک شخصیت ایسی تھی جو روشنی کے مینار کی طرح کھڑی تھی کہ یہ تلاطم خیزیاں آئیں اور اپنا سر ٹکرا کے واپس چلے جائیں، اور یہ تھی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ ایک ذات تھی کہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے مقام سے ادھر ادھر کہیں ہوئی ہے، کہیں نہیں ہوئی وہ۔ کوشن پہ کوشن دیے چلے جا رہے ہیں، حوصلے بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ نبی یہ ہوتا ہے، امام اس کو کہتے ہیں۔ میدان جنگ میں یہ کیفیت تھی۔ اس مقام پہ عزیزان من قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو مومنین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو تمہارے لیے رسول نے جو روش اختیار کی تھی وہ ہے اسوہ حسنہ۔ وہ تھا تمہارے لیے حسین ترین نمونہ بن گیا رسول۔ رسول کو نمونہ بننا ہے ایسے مقام کے لیے۔ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لیکن انہی کے لیے ہے یہ نمونہ بن سکتا جن کو مکافات عمل پر یقین ہو، جنہیں مستقبل کی زندگی پر ایمان ہو، جنہیں معلوم ہو کہ خدا کے ہاں جا کے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، اور وہ اس لیے خدا کے قانون کو زیادہ سے زیادہ اپنے سامنے رکھیں۔ ان کے لیے رسول کی یہ روش اسوہ حسنہ تھی، تمہارے لیے بہترین نمونہ تھی، اسے دیکھنا چاہیے تھا۔ میں اس مقام پہ اتنا عرض کر دوں کہ یہ آیہ مبارکہ آئی تو اس مقام پہ ہے، سورہ احزاب کے اس ضمن میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا نمونہ پیش کیا تھا مجاہدین کے لیے بھی اور مخالفین کے مقابلے میں بھی۔ لیکن یہ جو رسول اللہ کی حیات طیبہ اسوہ بنتی ہے، نمونہ بنتی ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ صرف اسی موقع کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہی ہے طالب کے جس کے اندر ہمارے ایمان جائیں تو مومن بن کے نکلتے ہیں۔ حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے ہی نہیں، نو انسانی کے لیے، پوری کی پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہی صحیح پیٹرن ہے عزیزان مان، زمانے کے ریگے رواں پہ وہی نقوش قدم ہیں جو ستاروں کی طرح جلوادات تابندہ چلے جاتے ہیں اور کاروان انسانیت کو ان کی صحیح منزل کے لیے نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر یہ نقوش قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ کارواں پہ نہ رہے، تمام کے تمام راستے کی تلاش میں گم شدہ زال اور مضل رہے، نشان نہ ملے انسانوں کو۔ صرف یہ جو تعلیم نظری ہوتی ہے وہ نہیں رہنمائی کرتی، نقوش قدم ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں وہ سوال پھر آ جائے گا میرے سامنے، ابھی 5 منٹ ہے، میں عرض کر دوں یہ نقوش قدم کہاں ڈھونڈیں، کہاں تلاش کریں ان نقوش قدم؟ کہا یہ جائے گا کہ بالآخر ہمارے پاس تاریخ ہی تو ہے، اس میں سے یہ نکلے گا۔ سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں سینکڑوں ہزاروں، ساری 1300 صدی میں ہو تو شاید لاکھوں کی تعداد پہ پہنچ جائے، تو اس تاریخ میں سے لکھی گئی ہیں نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تاریخ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیا وہ صحیح اسوہ حسنہ ہے؟ تاریخ صرف بتا رہی ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی، وہ بھی پہلی مستند تاریخ جو ہے 250 سال بعد رسول اللہ کی لکھی ہوئی، اس سے پہلے کوئی ریٹن میٹیریل نہیں، تحریری مواد نہیں، زبانی روایات ہیں۔ پہلی تاریخ طبری لکھتا ہے، تو ایک پہلے بھی ہے وہ ہشام اور اسحاق کی، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے پڑھا بھی جائے۔ ان تاریخوں سے مرتب کیا جاتا ہے، اور انہی تاریخوں سے تو جو جتنے بھی مخالفین اور مستشرقین اور اعتراض کرنے والے ہیں، اسی تاریخ سے تو رسول اللہ کے خلاف وہ ساری اعتراضات لاتے ہیں۔ تو اگر ہم سند تاریخ کو ہی قرار دے دیں تو اس میں تو یہ کچھ بھی ہے۔ مخالفین کو تو چھوڑیے،
اپنے جو ہیں عزیزان من اپنے وہ بھی سیرت لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دور میں جنہوں نے یہ چیزیں کہی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا کعب بن اشرف، بہت تنگ آئے تھے معاذ اللہ رسول اللہ اس سے، تو آپ نے کہا کہ کوئی اسے قتل کر دے جا کر، تو صحابہ میں سے کوئی 2 شخص تیار ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم سیدھے سادھے جا کے اس کی طرف جاتے ہیں اور لیتے ہیں تو وہ تو مشکل ہے، وہ قابو نہیں آئے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں جھوٹ بول دیا جائے، معاذ اللہ، اسوہ حسنہ قیامت تک پوری نوع انسانی کے لیے۔ عام تاریخ میں نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ہمارے دور میں اسلام سے دین کی اقامت کو پیش کرنے والوں میں سب سے بڑے جو تھے، انہوں نے اپنے ہاں سیرت رسول اللہ کے تحت اس کو نقل کیا اور کہا یہ ہے کہ راست بازی اور صداقت شعری بے شک اسلام کے اچھے اصولوں میں سے ہے، لیکن زندگی کی بعض ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی سند میں یہ روایت لکھی ہے۔ کیا یہ تاریخ اسوہ حسنہ آپ کو دے دے گی؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ اس تاریخ کے سوا تو کوئی اور ہمارے پاس سرچشمہ ہی نہیں ہے، ماخذ ہی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا وہ جائے عزیزان من جو قرآن نے کہا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ جس نے اس کو اسوہ یا نمونہ قرار دیا ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس کو دوہرا دوں۔ یہ فائن آرٹ کی کلاس میں جو پینٹنگ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پہلے سیمپل یا نمونہ رکھا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے مطابق تصویریں بناؤ، وہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ نہ رکھا جائے تو اپنے اپنے تصور کے مطابق اسٹوڈنٹس وہ تصویریں بنائیں گے۔ اس متعین نمونے کا ہونا نہایت ضروری ہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ تھا، اور یہ پوری زندگی میں اگر یہ چیز کہی گئی ہے تو خدا کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یہ اسوے کا جو نمونہ ہے وہ خود بنا کے دسے کہ یہ ہے رسول، اور یہ ہے قیامت تک کے لیے نمونہ۔ اس نمونے کے ہم محافظ ہیں کیونکہ قرآن میں ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عزیزان من نمایاں قد و خال جتنے ہیں سارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ حضور کی سیرت اور اسوہ حسنہ متعین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کی آیت کو اوپر سر فہرست رکھے اور اصول قرار دے، اور پھر اس تاریخ میں جائے، اس میں جو واقعات اس کے مطابق ہوں انہیں سمجھے کہ یہ سچے ہیں، رسول اللہ کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جو اس کے خلاف ہوں کہہ دیا جائے گا کہ یہ تاریخ کی وضع کردہ چیزیں ہیں، ہم مسترد کرتے ہیں۔ اسی تاریخ میں سے اس طرح سے چن کے جو آپ قرآن کے تابع سیرت متعین کریں گے وہ ہوگا اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل تقلید۔ معاف رکھیے گا اگر اس میں آ جائے تو۔ اس ہیج میرز نے سب سے پہلے سیرت مرتب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اصول کتاب معراج انسانیت میری کتاب ہے، سر فہرست عنوان کے اوپر قرآن کی آیت ہے، مجھے جو منکر حدیث کہا جاتا، اس کے نیچے یہ تمام احادیث ہیں، لیکن وہی ہیں جو اس قرآن کی آیت کے مطابق ہیں۔ اس سے پورے کی پوری سیرت طیبہ مرتب ہوئی ہے عزیزان من، 500 صفحے کی قریباً عظیم کتاب ہے۔ اتنا کچھ ہے اس قرآن کے اندر، اور ضروری تھا کہ جو اسوہ قرار دیتا ہے، جو نمونہ قرار دیتا ہے، اس کا فریضہ ہے بتائے کہ یہ ہے، وہ کہہ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اور اس نے یہ کر دیا۔ تو سیرت طیبہ کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے، اور جو اس کے مطابق باہر سے ملتا ہے اسے رسول کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ وضیع ہے، مسترد ہے، ہاں کسی کتاب کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے دیا وہ تو اللہ کی کتاب ہی ہے۔ یوں اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے ہمارے پاس،
قرآن کے ساتھ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر وہ صراط مستقیم ہمیں ملے گی جس پر چلنے سے ہم منزل انسانیت تک پہنچ سکیں گے۔ سورہ الاحزاب کی آیت 21 تک ہم آ گئے، 22 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔